Hello guys, Assalamu alaikum. This video is all about how I became a writer. کہ میں کس طرح سے رائٹنگ کی طرف آیا. A lot of people are there who actually have asked me کہ آپ کس طرح سے رائٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو رائٹنگ کا شوق کیسے ہوا ہے. and we actually really want to do writing but بہت زیادہ مشکل کام ہے. and I do agree with these people that writing is not an easy stuff. It is really difficult. It requires a lot of efforts and a lot of focus and a lot of reading and all that. لیکن یہ کہ پھر بھی کیونکہ رائٹر بننا چاہتے ہیں, so they actually ask کہ کیسے رائٹر بنا. so in this video I would like to share with you how I became writer or how I started doing writing. The first thing that is required to become a good writer is actually reading a lot of books. مجھے کس طرح سے ریڈنگ کا شوق ہوا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ نونہال کا میگزین لے کر آئے. آپ کو اگر یاد ہو, نونہال کے چھوٹے چھوٹے میگزینز ہوتے تھے جس کے اندر بچوں کے لیے اسٹوریز اینڈ آل اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوا کرتی تھیں. تو میرے ابو کافی سارے پرانے نونہال کے میگزینز لے کر آئے. وہ میرے خیال میں 30 اور 40 میگزینز ہوں گے پرانے نونہال کے. وہ پہلی دفعہ تھا جب میرا واسطہ کتابوں سے پڑھا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ دوز نونہال اینڈ لٹرلی دے ور سو انٹرسٹنگ. اس کے اندر ہر چیز ہوا کرتی تھی. اس میں کہانیاں بھی تھیں, اس میں اقوال زریں بھی ہوا کرتے تھے, اس میں لطیفے بھی ہوا کرتے تھے, آل کائنڈ آف اسٹف. تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً مجھے انہیں ختم کرنے میں 1-2 مہینے لگے تھے. اور وہ جو ایک کنسسٹنٹلی ریڈنگ کرنے کا ایک جو مجھے موقع ملا تھا, دیٹ ایکچولی ریئلی ہیلپ می ان کمنگ ٹوورڈس ریڈنگ. لیکن ابھی تک میں اردو ریڈنگ ہی کر رہا تھا, انگلش ریڈنگ کی طرف نہیں گیا تھا. انگلش ریڈنگ جو میں نے اسٹارٹ کی ہے, میں نے جب میں BA کر رہا تھا اس وقت میں نے انگلش ریڈنگ اسٹارٹ کی. یس, آئی اسٹارٹیڈ ریئلی لیٹ بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ آئی ریڈ اے لاٹ. اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. ہوا کچھ یوں کہ مجھے BA کرنا تھا اور اس کے لیے میں اپنے کالج گیا. میں نے کالج کے اندر ایڈمیشن لیا. آئی سلیکٹیڈ سائیکالوجی, آئی سلیکٹیڈ پولیٹیکل سائنس. ایک سبجیکٹ اور تھا جو مجھے سلیکٹ کرنا تھا, اور میرا جو دھیان گیا اس وقت وہ فلاسفی کی طرف گیا. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ فلاسفی سے بھاگتے ہیں, پر آئی ڈونٹ نو, مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے فلاسفی کے بارے میں پڑھنے کا. اینڈ میں حیران ہوا یہ جان کے کہ اس وقت اس کالج میں فلاسفی کا ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اینی ویز, میں فلاسفی کے ٹیچر کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں فلاسفی لوں. انہوں نے پہلے تو مجھے دیکھا کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں فلاسفی لے رہا ہوں. اینڈ دین ہی گیو می اے ٹاسک. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے صوفیز ورلڈ, اور یہ کتاب لکھی ہے جوسٹین گارڈنر نے. یہ کتاب آپ نے جا کے اردو بازار سے خریدنی ہے اور اس کتاب کو پڑھنا ہے, اور 1 ہفتے کے بعد آپ میرے پاس آؤ گے. دین ویل ڈیسائیڈ کہ آپ نے فلاسفی لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں کالج سے سیدھا اردو بازار گیا. اینڈ آئی باٹ دس بک صوفیز ورلڈ, اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ بک تھی. وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں نے کسی انگریزی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا. اور اس کتاب کے اندر کچھ یوں تھا کہ صوفی ایک عام سی ایک بچی جو کہ اسکول جایا کرتی تھی, ایک دن وہ اسکول سے واپس آتی ہے اپنے گھر میں اور اپنا میل باکس چیک کرتی ہے. تو اس میل باکس کے اندر اس کو 2 لیٹرز ملتے ہیں اس کے نام کے. وہ ان لیٹر کو نکالتی ہے اور ان لیٹر کو پڑھتی ہے اپنے کمرے میں جا کے. تو اس لیٹر کے اندر لکھا ہوتا ہے, 2 جملے لکھے ہوتے ہیں. پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ہو ایم آئی, میں کون ہوں, اور سیکنڈ جملہ ہوتا ہے واٹ از مائی پرپز, کہ میرا مقصد کیا ہے زندگی کے اندر. ان 2 سوالوں کے اطراف یہ پوری کتاب ہے اور بڑا زبردست ایک فلوسافیکل بک ہے. تو میں نے وہ کتاب اچھی خاصی میں نے پڑھ لی. 1 ہفتہ گزر گیا اور میں دوبارہ سے اپنے کالج گیا اور سر کے سامنے جا کر میں نے, پہلے تو سر نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. اینڈ دین میں نے ان کو ریمائنڈ کروایا اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے 1 ہفتے کے اندر تقریباً کوئی 350 پیجز میں نے اس کتاب کے پڑھ لیے تھے. سو ہی گاٹ ریئلی سرپرائزڈ, کیونکہ انہیں لگتا نہیں تھا کہ میں ریڈنگ کرنے کا شوقین ہوں. اس بک کی وجہ سے, اس بک کے پڑھنے کی وجہ سے اس نے میرے لیے ایک ونڈو کھولی اور مزید ریڈنگ کرنے کی. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ریڈنگ اینڈ آئی ریڈ اے لاٹ آف بکس, اے لاٹ آف ناولس, اینڈ آئی تھرلی انجوائڈ ریڈنگ دیم. میں نے BA کر لیا. اینڈ دین پھر میں نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچا. سو دا سبجیکٹ دیٹ آئی چوز واز میس کمیونیکیشنز. کمیونیکیشن کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ جرنلزم کے حوالے سے ہے, اور ایسی انہوں کہ جرنلزم کے اندر کاپی رائٹنگ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو میس کمیونیکیشن کے دوران بہت زیادہ ہمیں رائٹنگ کرنی ہوتی تھی, بہت کاپی رائٹنگ کرنی ہوتی تھی. آئی ڈو ریممبر کہ اس وقت کالج جو ہماری یونیورسٹی تھی اس کا ریڈیو, جو آفیشیل ریڈیو ہے, اس کا بھی میں نے چارٹ سنبھالا, اور اس کے لیے بھی جو نیوز بلیٹن
ہوتا تھا وہ میں لکھا کرتا تھا. اور بھی مختلف پروجیکٹس کے دوران ہم نے پورا ایک نیوز بلیٹن بنایا تھا ٹی وی کے لیے, اس کے لیے بھی بہت کاپی رائٹنگ کرنی ہوتی تھی, تو وہ ساری. اور پھر ہمارے سبجیکٹس بھی تھے کاپی رائٹنگ کے, تو اس دوران بہت زیادہ کاپی رائٹنگ کرنے کا یعنی لکھنے کا موقع ملا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس نے مجھے رائٹنگ کرنے کے حوالے سے بڑی مدد کی وہ ہے ٹیوشنس. میں نے ٹیوشنس پڑھانے شروع کیے, اور نارملی یہاں پر جو زیادہ تر ٹیوشنس ملتے ہیں وہ 2 سبجیکٹس کی وجہ سے ملتے ہیں. فرسٹ سبجیکٹ از میتھمیٹکس اور دا سیکنڈ سبجیکٹ از انگلش, اور یہ دونوں سبجیکٹس پڑھانے تھے. تو انگلش کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انگلش کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو آبویسلی آپ کو خود بہت زیادہ ریڈنگ کرنی پڑتی ہے, اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کے خود کے ناولز ہوا کرتے تھے, جیسے کہ میں نے شیکسپیئرس کے بہت سارے ناولز پڑھے, میکبیتھ ہو گیا یا 12th نائٹ ہو گیا یا دا ٹیمپسٹ ہو گئے, اور بھی بہت سارے جولیس سیزر اور مختلف قسم کے ناولز تھے جو شیکسپیئر کے, وہ پڑھنے ہمیں پڑے تھے, اور پھر اس کے نوٹس بنانا, اور وہ بہت زیادہ تھورو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آیا بڑا انٹرسٹنگ فیز میری زندگی کے اندر, اور وہ تھی میری پہلی جاب. میں نے جو پہلی جاب کی وہ ایک کانٹینٹ رائٹنگ فرم تھی. وہاں پہ میں ایز اے ریسرچ اینالسٹ اور ایز اے کانٹینٹ رائٹر میں وہاں پر ریکروٹ ہوا. اینڈ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس فرم کے اندر ہمیں ایک دن کے اندر 2500 ورڈز لکھنے ہوتے تھے. یہ میرے لیے بہت زیادہ تھا. ایک ایسا لڑکا جس نے رائٹنگ تو کی تھی لیکن اتنے زیادہ اسٹرکٹ انوائرمنٹ کے اندر ریگولیشنس کے ساتھ نہیں کی تھی, اس کے لیے 2500 ورڈز 2500 ورڈز ایک دن میں لکھنا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا تھا. اور وہاں پر ہم نے آرٹیکلس بھی بنانے ہوتے تھے اور پروپوزل بھی بنانے ہوتے تھے, اور مختلف قسم کے چیزیں ہوتی تھی رائٹنگ سے ریلیٹڈ. ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہوتا تھا, تو وہ ساری چیزیں کرنے کا موقع ملا. اور مجھے یاد ہے وہ اتنی زیادہ پریشر والی جاب ہوا کرتی تھی کہ میں اکثر اوقات روتا بھی تھا کہ یار میں کیسے کروں. اینڈ دین میں نے تقریباً 5 مہینے 6 مہینے تک وہ میں نے جاب کی, اور وہاں سے میں نے کافی ساری چیزیں سیکھیں کہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے, کس طرح سے آپ کی پراپر جو آپ کا ایسے ہے یا پھر آپ کا پراپر جو آرٹیکل ہے وہ بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. بہت زیادہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اینڈ دین پھر 5 یا 6 مہینے کرنے کے بعد وہ جاب میں چھوڑ کر میں نے ایک جگہ پہ انٹرنشپ کی. یہ جو انٹرنشپ تھی یہ ایک میگزین تھا. اس میگزین میں میں ایز اے فیچر آرٹیکل رائٹر وہاں پہ میں نے کام کیا. بہت زیادہ لمبے عرصے تک نہیں کیا لیکن کیا ضرور. وہاں پر جو تھی ایک بڑا ہی زبردست ایک موقع تھا میری جو رائٹنگ اسکلز ہیں ان کو پالش کرنے کا. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہوتے تھے ہمیں ایک ٹاپک دے دیا کرتے تھے کہ اس ٹاپک کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے جو کہ آپ کا میگزین میں پبلش ہوگا. اب آپ نے یور فری ٹو ڈو ریسرچ, جتنی بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے, آپ نے بکس پڑھنی ہے, جو بھی کرنی ہے کیجیے, اور آپ یہ آرٹیکل آپ نے پروڈیوس کرنا ہے. تو میں ایک آرٹیکل لکھا کرتا تھا. میں نے جیسے آرٹیکل لکھا اور وہ میں سبمٹ کرواتا تھا اپنے جو ہمارے جاوید صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے ان کو, اور پھر جاوید صاحب اس کو پوری اسکروٹنی اس کی کیا کرتے تھے, اس کو ایڈٹ کیا کرتے تھے, اور ایڈٹ کرنے کے بعد وہ فائل مجھے دوبارہ بھیجتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ اب آپ ٹریک کیجئے جو چینجز ہیں جو میں نے کریکشنز کیے ہیں ان کو, اور جو آپ کی فرسٹ والی کاپی تھی ان دونوں کو مکس اینڈ میچ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی کیا غلطیاں ہیں. تو یہ پروسیس مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک ایک آرٹیکل کے اوپر یہ پروسیس 10 دفعہ ہوتا تھا. 10 ٹائمز وہ کریکشنز کر کے واپس بھیجتے تھے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو ری ڈو دی آرٹیکل, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس نے میری جو رائٹنگ اسکلز ہیں, میری جو گرامیٹیکل ایک جو پورشن تھا اور لکھنے کا جو ایکسپریشن تھا اس کو بہت زیادہ پالش کیا. اور یہ جو تقریباً 4 یا 5 مہینے تک جو میں نے آرٹیکل رائٹنگ کی, اس کے بعد میں بہت حد تک ایک آرٹیکل رائٹر آپ کہہ سکتے ہیں میں تقریباً بن چکا تھا. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ مجھے خود بھی لکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا. تو نیوز پیپر کے اندر لیٹرز لکھنا اور فیس بک کے اوپر مختلف قسم کی انگریزی کے اندر پوسٹ لکھنا, یہ ساری چیزیں بھی میری چلتی رہتی تھی. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو کسی چیز کا خود شوق نہیں ہے آپ وہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے اپنے اندر شوق ہونا ضروری ہے. رائٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک کریٹو کام ہے, اور کریٹو کام آپ کبھی بھی زبردستی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے اپنے اندر پیشن نہیں ہے نا اس کام کو کرنے کا, جب تک آپ خود والنٹیرلی کوئی کام نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں لے کر آ سکتے. سو وین یو رائٹنگ این آرٹیکل سو یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ دس آرٹیکل از انٹرسٹنگ اینڈ دا ریڈر. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ سے نہیں سوچنا, آپ نے ریڈر کے مائنڈ سیٹ سے سوچنا ہے کہ اگلا شخص جب وہ آرٹیکل پڑھ رہا ہوگا تو اس کو کتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو یہ چیز اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے اپنے اندر شوق ہوگا. تو میرے اندر بھی لکھنے کا شوق تھا, ریڈنگ کرنے کا شوق تھا. اور میں نے ایک چیز زندگی سے سیکھی ہے, جب آپ بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں اتنے زیادہ آئیڈیاز ہو جاتے ہیں
کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ کچھ لکھ کر ان آئیڈیاز کا اظہار کیا جائے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے آئیڈیاز کو، اپنے جو بھی اس کے خیالات ہیں ان کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویڈیوز بنا کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لکھ کر اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانے کی صورت میں، اور کچھ لوگ پینٹنگ کی صورت میں. یہ سارے مختلف آرٹس کے فارمز ہیں، اور یہ سب ایکچولی اپنے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرنے کے طریقہ کار ہیں. تو میں نے جو طریقہ جو مجھے زیادہ بہتر لگا وہ رائٹنگ کا طریقہ تھا. سو آئی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف رائٹنگس مختلف جگہوں پہ. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کہانی، جس کے اندر میں نے اپنے ایجوکیشن کی جرنی کے دوران اور جو بھی میرا تھوڑا بہت جو بھی جاب کا ایکسپیرینس ہے اس کے دوران میں نے رائٹنگ سیکھی ہے. اور میں کیونکہ ہمیشہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو موقع بھی اسی طرح کے ملے کہ جن ایسی جابز ملی جو کہ کہیں نہ کہیں پڑھنے لکھنے سے جن کا تعلق ہمیشہ رہا. تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ بھی رائٹر بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ جستجو ضرور رکھیے، اور آپ کو خود نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے آپ کے لیے مختلف اپرچونیٹیز کھلیں گی، مختلف راستے آپ کے لیے کھلیں گے، اینڈ آپ کو لکھنے کے موقع ملیں گے، آپ کو پڑھنے کے موقع ملیں گے. آپ کے اندر صرف اور صرف جستجو ہونی چاہیے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی دفعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ ایک اچھے رائٹر کیسے بن سکتے ہیں، کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں ایک اچھے رائٹر کے لیے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، بائے بائے.